السلام علیکم ناظرین، طاہر جمال کینیڈین کرزما D9 ڈیجیٹل ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم آپ کے لیے ایک اور انٹرسٹنگ پروگرام الیکشن 22 پروونشل الیکشن 22 جو انٹیریو کے ہوں گے جون 22 میں، اس میں جو ایک رولنگ پارٹی ہے اس وقت اقتدار میں ہے. اس سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو جو رولنگ پارٹی ہے اس وقت، جو فیڈرل میں جن کی گورنمنٹ ہے، ابھی وہ پروونس اونٹیریو میں نہیں ہے. پچھلے 10-15 سال سے انہوں نے کنٹینیوس اونٹیریو جو کہ لارجسٹ پروونس کینیڈا کا ہے اس میں اپنی گورنمنٹ رکھی ہے. تو اس بار وہ بہت کوشش کر رہی ہے، وہ پارٹی لبرل پارٹی بہت نئے طریقے سے وہ آئے ہیں. ان کی نئی لیڈرشپ ہے، اسٹیون ڈیل ڈوکا کر کے ان کے جو نیولی الیکٹڈ پروونشل پریزیڈنٹ ہیں پارٹی کے، بہت ایگریسو ہیں. اور پچھلے 2-3 مہینے سے جو ہم لوگ نوٹ کر رہے ہیں جو ایکٹیویٹی چل رہی ہے، کیونکہ ایک جو نامینیشن کا پروسیس ہوتا ہے، پہلے پارٹی جو ٹکٹ دیتی ہے اس میں اگر ایک سے زیادہ کینڈیڈیٹ ہیں ایک رائڈنگ میں تو ان کو پھر ایک سسٹم کے تھرو آپس میں یعنی کہ کنٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. نوے کہ پارٹی کے جو سپورٹر ہوتے ہیں یعنی کہ لبرل کے جو ممبرز ہوں گے اس رائڈنگ سے، اگر اس رائڈنگ سے 3 لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ لبرل کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں تو پھر وہ ایک چھوٹا سا پروسیجر ڈیفرنٹ ہے کینیڈا میں. وہ پھر وہ نامینیشن کا الیکشن کہلاتا ہے کہ وہ جو لبرل کے ممبر ہوتے ہیں وہ ان کو. تو میرے پاس جو آج 2 مہمان ہیں وہ نامینیٹڈ ہیں، یعنی کہ وہ 2 مہمان جو ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں، دونوں کا تعلق جو سب سے بڑی یہاں کی پولیٹیکل پارٹی ہے لبرل پارٹی اس سے ہے، اور اس سے ہماری خوش نصیبی ہے. سب سے پہلے میں آپ کو انٹروڈیوس کراؤں گا سمیرہ ملک صاحبہ سے، اور ان کا بہت شکریہ. السلام علیکم سمیرہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو اوور اسٹوڈیو. تو بات ہو رہی ہے جون 22 کے الیکشن کی، جو کہ بالکل 12-13 مہینے دور ہیں، ٹھیک ہے، اگلے سال میں. آپ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو اپنا تعارف کرائیے کہ آپ نے کیا کیا ہے، پھر میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا. اس کے بعد جو ہمارے باقی 2 گیسٹ ہیں کوئکلی ہم ان کو بھی اپنے ساتھ لیں گے. پلیز گو ہیڈ، اوور ٹو یو. So I'm the Ontario Liberal Party candidate for Mississauga Centre. I'm one of the youngest female candidates for the party at this time. میری ایجوکیشن بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں نے بیچلر آف سائنس کیا ہے نیورو سائیکالوجی میں، اور میں نے بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کیا ہے مینجمنٹ میں. I spent my undergrad doing a double degree at the same time. That's nice. اس کے علاوہ میں نے پالیسی میں بہت کام کیا ہے، جیسے میرے پروفیسرز تھے یونیورسٹیز میں. I was also a research assistant at Harvard University. That's nice. Yeah, it went with my psychology background. I did a study on, I helped with a study on schizophrenia. That's fantastic. Yes. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ٹائم بڑا لمیٹڈ ہوگا. ہمارے جو 2 ادر گیسٹ جو ویڈیو لنک کے تھرو ہمیں جوائن کریں گے ان کو بھی لے لیتے ہیں اپنے ساتھ. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہم خوش آمدید کہیں گے مس محترمہ صدف ابراہیم صاحبہ کا. السلام علیکم. آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. کینیڈین پیپل چینل CPC کے تھرو ہم سب آپ کو سوشل میڈیا میں دیکھتے رہتے ہیں. آپ کا بھی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، اس میں ہم تھوڑا سا خود آپ سے پوچھیں گے کہ کس پولیٹیکل پارٹی سے آپ ایفیلیٹڈ ہیں اور کب آپ نے بھی الیکشن میں پروونشل الیکشن میں حصہ لیا. اور جو دوسری آپ کی جو آج آپ نے مجھے کو ہوسٹ کرنا ہے، آپ ہماری مہمان بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مجھے کو ہوسٹ بھی کرنا ہے کیونکہ یہ ایک بڑا پولیٹیکل پروگرام ہے. بڑی پولیٹیکل پارٹی کے 2 بہت بڑے لیڈر ہیں جو ہمارے ساتھ. ہمارے خوش نصیبی ہے ہمارے ایک بہت اہم مہمان مظہر شفیق صاحب ہمیں جوائن کیا ویڈیو لنک سے. آپ بھی ماشاءاللہ کمیونٹی کے بہت مشہور شخصیت ہیں. آپ پروفیشن کے حساب سے آپ انجینئر ہیں، اس کے علاوہ آپ کا ایک لمبا طویل کریئر ہے لبرل کے ساتھ. آپ نے ڈفرینٹ پوزیشنز پہ لبرل کے ساتھ کام کیا ہے، اور اب آپ اسکاربرو سینٹر جو کہ ٹورنٹو کا بہت ہی پاپولیٹڈ اور بہت ہی مکس قسم کا بہت انٹرسٹنگ رائڈنگ ہے، وہاں سے آپ نے نامینیشن جیتی ہے لبرل کے پلیٹ فارم سے. انشاءاللہ اگلے سال جون 2022 میں جو الیکشن ہوں گے آپ وہاں سے ایک لبرل کے امیدوار کے طور پہ مقابلہ کریں گے اور جیتیں گے انشاءاللہ. تو میں ویلکم کرتا ہوں مظہر صاحب کو اور صدف ابراہیم صاحبہ دونوں کو. بہت شکریہ طاہر بھائی، تھینک یو. تو مظہر صاحب تھوڑا سا آپ خود اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اپنا بتا دیں تو ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اپنا بریف انٹروڈکشن دے دیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں پلیز.
جی فرسٹ آف آل طاہر بھائی تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. یو آر ڈوئنگ این امیزنگ جاب. کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنے میں اور اویئرنیس لانے میں آپ کے پروگرام اور آپ کا Z9 کا بہت بڑا کردار ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. میں تھوڑا سا اپنے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ بائی پروفیشن میں سول انجینئر ہوں, اور 1999 میں کینیڈا امیگریٹ ہو کے آیا تھا, اور یہاں پہ آنے کے بعد جیسے آپ کو پتہ ہے سروائیول, اور پھر اپنی انجینئرنگ کو تھوڑا اپ گریڈ کیا, اور یہاں کے مطابق جو ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کے بعد اپنی انجینئرنگ کی فیلڈ میں رہا تقریباً 2008 تک. 2008 کے بعد میں میرا تھوڑا سا سوئچ ہوا کہ آئی ایکچولی started working in a public service sector. So I worked with the House of Commons at that time. پھر اس کے بعد میں نے پریمیئر کیتھرین ون کے ساتھ ایز اے سینئر ایڈوائزر کام کیا, اور اس کے بعد میئر جان ٹوری کے ساتھ کام کیا. So I actually worked all three level of governments, provincial, federal and municipal level. اور last time I was the candidate in Scarborough Centre, unfortunately lost the election, but very much hopeful that inshallah this time we will win this election. انشاءاللہ. چلے جی صدف ابراہیم صاحبہ کی طرف چلتے. جی صدف, تھوڑا سا آپ بھی اپنا ایک لائن کا بریف انٹروڈکشن دیں, اور پھر ہم آگے پروگرام کو اپنے کوشچن آنسر سیشن کی طرف لے کے چلتے ہیں. جی پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے Z9 کا کہ مجھے آپ بلایا. آج آپ نے اوٹوا سے ہوں میں, پتہ ہی آپ لوگوں کو. تو میں کیا اپنے بارے میں بتاؤں, ڈیفینیٹلی میں کینڈیڈیٹ تو نہیں تھی, میں کنٹیسٹنٹ تھی 2000 آئی تھنک 3 سال پہلے, جب یا 4 سال پہلے, سوری 3 سال پہلے پروونشل جو الیکشن ہوئے. جی جی. اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ 18 میں, جی آئی ہوپ کہ انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے امید ہے لیڈر ہمارے جو اسٹیون ڈیلڈوکا صاحب ہیں, ویری لائک انرجیٹک اور کافی زیادہ اچھا ان کا بھی ایک ڈیفینیٹلی رہا ہے, منسٹر بھی رہ چکے ہیں. تو انشاءاللہ ان کی لیڈرشپ میں انشاءاللہ الیکشن جو امید ہے کافی کہ ہم پارٹی واپس آئے گی دوبارہ. اور میں جو ہوں کینیڈا پاکستان ایسوسی ایشن کی پریسیڈنٹ ہوں اوٹوا میں, اور سیلف امپلائڈ ہوں, اپنا شو کرتی ہوں ایک CPC TV میں. جی جی. So I think that's pretty much it, yeah. Thank you very much. سمیرا کی طرف آتے ہیں. سمیرا, آپ کو what made you to join politics? You are so young, so energetic, like people take time, learn the different thing, then they come to the politics, but you're starting your career like a first job as a politician, so how do you see? Yeah, I know it's not traditional, it's not usually what happens, but I'm very grateful for the opportunity. Ontario Liberal Party نے ایک انٹروڈیوس کیا تھا 30 under 30 کہ 30 of their candidates will be under 30. یہ ایک بہت نئی چیز تھی. So I think they were encouraging کہ جو younger لوگ ہیں وہ آگے آئیں. I was very fond of community service. میں نے بہت young age میں community service شروع کی تھی. اس کے علاوہ میں نے policy پہ بھی بہت کام کیا, like as a student. تو آئی تھنک مجھے شروع سے شوق تھا پالیسی میں. اس میں تو بہت بولنا پڑتا ہے, تو آپ تو مجھے بہت سافٹ اسپوکن, یہ بھی میں مظہر شفیق صاحب کی طرف جاتا ہوں. سر آپ تھوڑی سی بات بتائیں کہ ایک پولیٹیشین, آپ سینئر پولیٹیشین ہیں, تو آپ جونیئر پولیٹیشین کو تھوڑی گائیڈنس دیں کہ ایک مطلب ایک جو کرسمیٹک پرسنالٹی ہوتی ہے. میں جیسے جب پالیٹکس کو دیکھتا ہوں تو میں اوباما کو دیکھتا ہوں, میں کلنٹن کو دیکھتا ہوں, میں ادھر پاکستان میں دیکھا جائے تو ڈفرینٹ ہیں لیڈرز, لیکن آپ تھوڑا سا بتائیں کہ ایک لیڈر کو, اسپیشلی پولیٹیکل لیڈر کو, کس اس کی پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں طاہر بھائی, اوباما جو ہے آئی تھنک ہی اسٹارٹیڈ فرام سم ویئر, لائک ہی اسٹارٹیڈ سم ویئر. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں سمیرا کو دیکھتا ہوں, جب میں اس طرح کی یوتھ کو دیکھتا ہوں ماشاء اللہ سے اتنی چھوٹی ایج میں, اور ان لوگوں کے پاس کافی ٹائم ہے, اور دیٹ از دیئر اسٹارٹ. اور اتنی اچھی کوالیفیکیشن کے ساتھ جب یہ لوگ اتنی ینگ ایج میں آگے آئیں گے تو ان کو گروم کرنے کا ٹائم ملے گا. تو آئی کین ٹیل یو کہ دیز پیپل, وی ہیو اے لاٹ آف ہوپ ود دیز کائنڈ آف یوتھ, کہ یہ لوگ جو ہیں they will be a perfect role model for all of us. I can tell you that. بالکل صحیح ہے. آپ اقرا خالد کو دیکھیں, وہ بھی میرے خیال میں آپ کی ایج میں ہی پالیٹکس میں آئی ہوں گی, تو you can keep her as a role model, I would suggest. Yes, for sure. صدف ابراہیم صاحبہ, آپ بھی ایک خاتون ہیں, ٹھیک ہے, تو فیمیل لیڈرشپ ہماری کافی اچھی ہے, اور تو آپ کیا اس میں دیکھتی ہیں کہ ہماری جو, اور ینگ جنریشن فار شیور کہ آگے انہی کو اور اس سوسائٹی میں انٹریکٹ ہونے کے لیے یہ لوگ ذرا ایزیلی موو کر جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ جو
لوگ جن کا ٹینیور یا ٹائم پیریڈ کینیڈا میں کم ہے, تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیے کہ آپ کیسا دیکھتی ہیں کہ ینگ لیڈر آف اوور کمیونٹی اینٹرنگ انٹو دی پولیٹیکل اسپیکٹرم, پلیز. جی بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے. پہلے تو میں یہ سب سے پہلے تو میں اپنے کینیڈا پاکستان ایسوسیشن سے مبارکباد دینا چاہوں گی ہمارے دونوں کینڈیڈیٹ کو. اور دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ جب آپ اپنا نام آگے, میرے لیے سب سے پہلی بڑی بات یہی بہت بڑی بات ہے جب اپنا نام آپ ڈالتے ہیں, رائٹ. باقی تو چیزیں ڈیفینیٹلی یو نو لائک انشاءاللہ جیتیں گے, لیکن وہ سب چیزیں پروسیس تو چلتا رہتا ہے, لیکن اپنا نام فارورڈ کرنا یہ ایک بہت بہت بڑی بہت کریج کی بات ہے. تو میں اپریشیٹ کرتی ہوں اپنے دونوں جو ہمارے ماشاءاللہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کو مبارکباد دوں گی ایسوسیشن کی طرف سے. اور یوتھ ڈیفینیٹلی بہت خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے, سمیرا کو دیکھ کے کہ اتنی ینگ ایج میں ابھی جیسے مظہر صاحب نے کہا کہ ان کو گروم کرنے کا سیکھنے کا بہت ان کے پاس ٹائم ہے. اور دیکھیں میں یہ کہوں گی کہ جیسے ابھی آپ نے لیڈرز کے نام لی, مظہر صاحب نے کہا کہ کہیں نہ کہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں, تو کوئی پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا, رائٹ. ہم سب سیکھتے ہیں, ہم سیکھتے ہیں, غلطیاں کرتے ہیں, لرن کرتے ہیں اس سے. اور فیمیل لیڈرشپ کی ڈیفینیٹلی اسپیشلی یوتھ کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گی کہ ان کو سمیرا کو خاص طور پہ ابھی جو یہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں, سب پورے جو یوتھ ہے وہ ان کو دیکھ رہا ہے, رائٹ. یہ جو بھی جی ہاں اسی پوائنٹ آف ویو سے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کے لیے جو ایک لیسن نمبر 1 جو میں آپ دونوں سینئر لوگوں کی طرف سے ان کو دینا چاہ رہا تھا, وہ یہ کہ پولیٹیشین کو ٹاکیٹو بہت ہونا ہے, باتیں بہت کرنی ہے, ایگزیکیوشن اور ڈیلیوری وہ مطلب ہر ایریا کے حساب سے ڈفرینٹ ہے. یہاں کا سسٹم, کینیڈا کا سسٹم ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ ہم جو بولتے ہیں لائک یہاں بھی پولیٹیشین بہت اوقات تھوڑا بڑا بول جاتے ہیں, لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ یہ میدان جیتنے کے لیے بہت گفتار کا قاضی ہونا بہت ضروری ہے؟ نہیں انشاءاللہ کیوں نہیں, بالکل میں سمجھتی ہوں کہ یہ مطلب ڈیزرو کرتی ہیں یا ان میں یہ کوالٹیز ہے, تو جو کہ یہ یہاں تک بھی بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ, یہاں تک آئی ہیں, تو انشاءاللہ بالکل میں سمجھتی ہوں بالکل انشاءاللہ آگے بھی یہ ہوں گی. اور جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم سیکھتے ہیں, کم بولنا یا زیادہ بولنا اس سے نہیں ہوتا, آپ چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ سیکھتے ہیں. اور اگین کہ میں مطلب میں تو مطلب یہی کہ ان کے بہت ہی میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ مطلب اگین کہ یہاں تک آنا ہی بہت بڑی بات ہے. انشاءاللہ کہ جب آپ سب کو لے کے بالکل بالکل. اور جب آپ کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو میں ہمیشہ جو بھی تھوڑا بہت ایکسپیرینس رہا ہے, انوالو رہی ہوں لبرل پارٹی کے ساتھ فیڈرل لیول پہ یا بورڈ پہ یا پروونشل لیول پہ, تو میں یہی کہوں گی اپنے لوگوں سے, اسپیشلی جب اپنے لوگ پاکستانی, جب ہم یہاں پہ سب ان کی بات کر رہے ہیں, کہ جب آپ آئیں تو اپنے ذہن میں صرف ایک چیز رکھیں کہ آپ کو سب کمیونٹی کو لے کے چلنا ہے, رائٹ. آپ کسی ایک چیز کو فوکس نہیں کر رہے ہیں کہ مجھے اس کے ساتھ جانا ہے. اور یہ ہمیں جو اسٹیمپ لگی ہوتی ہے نا, تو یہ ہمیں اس کو مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں آٹوا میں رہتی ہوں تو ٹھیک ہے یہاں پہ دیسی ہے, انفلوئنس ہے, اتنا زیادہ نہیں پھر بھی, لیکن ہے, رائٹ. لیکن میں یہی کہوں گی کہ آپ جب انشاءاللہ آپ لوگ جیتیں گے اور جو بھی ہوگا, تو آپ کو اس کے مذہب یا رنگ نسل ہر چیز سے ہٹ کے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ سب کے ساتھ لے کے چلنا ہے, اور جو بھی صحیح ہو بس وہ بات کرنی ہے, فیصلہ چاہے وہ کوئی بھی ہر چیز سے ہٹ کے. بالکل صحیح. تو جی سر, مظہر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پینڈیمک سچویشن ہے, اگلے الیکشن پروونس کے لیے, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں, یا آپ جو انٹریکٹ کر رہے ہیں لوگوں سے اپنے رائڈنگ میں, تو کیا ایشوز, آپ کا جو ایریا ہے اسکاربرو سینٹرل کا بہت ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا ہے اور بہت زیادہ مکس ہے, پرانا ٹورنٹو کا پرانا ایریا ہے, لوگ وہاں مطلب جیسے وہ نئی آبادی ٹائپ کی نہیں ہے, پرانے رہ رہے ہیں, پرانے کینیڈین, پرانے امیگرینٹس ہیں, ان کے ایشوز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کیونکہ تو آپ تھوڑا سا شیئر کریں کہ آج آپ کو کیا سننے کو مل رہا ہے جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں اپنی رائڈنگ کے لوگوں سے. دیکھیں طاہر بھائی, ابھی تو ہم ایک بہت چیلنجنگ ٹائم سے گزر رہے ہیں, اسپیشلی پینڈیمک کا جو ٹائم ہے. تو ڈیفینیٹلی ایک تو یہ ہے کہ جاب لاس جو ابھی ہوا ہے پینڈیمک کی وجہ سے, کووڈ کی وجہ سے, لاٹ آف پیپل آر لیڈ آف, تو وہ جو ہے ڈیفینیٹلی ایک بڑا ایشو ہے. ابھی جو ہماری ریسٹرکشنز ہیں, ڈیفینیٹلی ہم وی کین ناٹ گو ڈور ٹو ڈور, بٹ وٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر ڈوئنگ فون کینوس,
اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم زوم میٹنگز کے ذریعے سے مختلف جو گروپس ہیں, مختلف جو کمیونٹیز ہیں, ان کی لیڈرشپ کے ساتھ زوم میٹنگ کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, ان کے ساتھ ان کا فیڈ بیک لیا جا رہا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لبرل پارٹی نے ریسنٹلی جو اپنا پلیٹ فارم جو لانچ کرنے کے لیے وہ انہوں نے پروسیس شروع کیا ہے, اوپن دا مائک, اور اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے ہر بندے کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنا فیڈ بیک دے, اور اس کے لیے ہم آؤٹ ریچ کر رہے ہیں لوگوں کو مختلف طریقوں سے, فون کے ذریعے سے بھی, زوم میٹنگز کے ذریعے سے بھی, اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگ آرگنائز کرتے ہیں ورچولی اور ان کا فیڈ بیک لے رہے ہیں, اور ان کو بتا رہے ہیں کہ اٹ از اے ویری امپورٹنٹ فار یو کہ آپ جو ہے اس اپرچونٹی کو اویل کریں اور اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ ضرور دیں, تاکہ کل کو جب ہمارا پلیٹ فارم ڈیولپ ہوگا اس میں وہ چیزیں جو آپ لوگ چاہتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ پالیٹکس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کی آواز جو ہے وہ سنی جاتی ہے ایز لانگ ایز کہ یو ریز اٹ اور آپ اپنا جو ہے فیڈ بیک دیں. تو یہ ہمارا مین ابھی فی الحال اس وقت تو یہی چل رہا ہے کہ ہم ان کا فیڈ بیک کلیکٹ کر کے اپنا جو ہے اس کو فارورڈ کر رہے ہیں آگے پارٹی کو, تاکہ وہ جو ہے ہمارے پلیٹ فارم میں جو ہے ان کو وہ جو ہے شریک ہو سکے. ووٹنگ جو آپ تو اس ایریا سے پہلے بھی الیکشن لڑ چکے, ٹرن آؤٹ کی کیا پرسنٹیج ہے آپ کے ایریا میں؟ کتنے لوگ نکل کے آتے ہیں پروونشل الیکشن میں آپ کی رائڈنگ سے, اور 60%, 50%, 49%؟ پھر میں اس پہ ایک سوال کروں گا. جی پچھلی دفعہ تقریباً 60% تھا, ٹرن آؤٹ تھا, اور ہماری کوشش اس میں یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اویئرنیس لائی جائے لوگوں کے اندر, اور لوگوں کو انگیج کر کے ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنیں اور ووٹ ضرور کریں, کیونکہ یہ آپ کی ووٹ نہ صرف امانت ہے آپ کی, بلکہ یہ بھی ہے کہ ووٹ کے ذریعے سے آپ اپنا جو بیسیکلی جو آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ہے یا اپنا اوپینین ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں, اپنی اس کا جو اختیار ہے آپ کے پاس اپنے اوپینین کو ظاہر کرنے کا, تو وہ ووٹ کے ذریعے سے آپ جو ہیں, اور جو پالیسیز آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے ان پالیسیز پہ کام کریں, تو دیٹ از این اپرچونٹی فار یو ٹو ووٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے الیکشن انٹیریو ہے اس کو آپ یا جو بھی سجیشن اس کو دی جائے, چلیں پولیٹیکل پارٹی کو سجیشن دے, کیونکہ ہنوز کے ٹھیک ہے جون 22 تک بہت امید ہے, امکان ہے کہ ہم جو پروونس ہے لوگ ہیں وہ کووڈ سچویشن سے باہر آ جائیں گے, زیادہ تر لوگوں یا سب کو اللہ نے چاہا تو ویکسین لگ چکی گی, تو الیکشن وہ نارمل پروسیجر ہوگا جس طرح ہوتے ہیں, ایک ریگولر جو پروسیجر ہوتا ہے اس کا اسی حساب سے ہوں گے. تو سوال نمبر 1 یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا ٹرن آؤٹ اور بڑھے. دوسرا یہ کہ مطلب اگر سچویشن صحیح ہو جاتی ہے, اگر خدا نخواستہ نہیں ہوتی جیسے اس کے چانسز تو ہیں, لیکن آپ لوگ بھی اگر مطلب لبرل میں آپ کی پوزیشن ابھی پروونس میں اتنی اسٹرانگ تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کو یعنی کہ اسمبلی سے باہر یا اس سے باہر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہے کنزرویٹو کی, کہ اس کو آپ کہیں کہ وہ بھائی کمپیٹنٹلی اس میٹر کو ہینڈل کرے, تو آپ کی پارٹی اس میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ جی طاہر بھائی, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ابھی تو ویکسینیشن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جون 2022 تک حالات اس بہتری کی طرف ہوں گے, اور وی ول بی ایبل ٹو ہیو ٹریڈیشنل الیکشن جیسے نارملی ہوتے ہیں. لیکن ایک بات بڑی, جیسے آپ نے بات کی کہ کیسے میک شور کریں کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کو بڑھایا جائے, تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہماری ملاقاتیں بھی ہیں, میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, ورچولی چاہے ہو رہی ہیں. اس میں یہ ہے کہ مختلف کمیونٹی لیڈرشپس, مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپ کا انگیجمنٹ, تو مختلف جو کمیونٹی کی لیڈرشپس ہیں ان کے ساتھ ہماری بات ہوتی ہے. ان کو ہم, یہ بیسیکلی ایک ایجوکیشن پیس ہے, اٹس اویئرنیس پیس ہے. اس میں یہ ہے کہ جو لوگ انفلوئنشل ہیں, جو کمیونٹی لیڈرز ہیں, ان کو اپنے لوگوں سے بات کرنی ہے, ان کو سمجھانا ہے, ان کے لیے اویئرنیس لے کے آنی ہے کہ یہ پروسیس کا پارٹ اینڈ پارسل بننا کیوں ضروری ہے. اور میرا خیال ہے یہ ایجوکیشن پیس ہی ہے جس پہ ہم جتنی بھی محنت کریں کم ہے. میں سمیرا کی طرف واپس آتا ہوں, young, energetic and very brand new leader. اور اس کو don't get me wrong اگر میں کوئی چیز کوئی criticize یا کوئی joke میں آپ کو کچھ کہوں, لیکن really it's a great honor for our community. It's کیونکہ young people like you ان کے پاس ایک پولیٹیکل سسٹم میں جانے کا وہ رجحان ہی نہیں ہوتا, ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے. اگر کسی بھی آپ کے کتنے جو دوست ہوں گے, آپ کے جو کلاس فیلوز ہوں گے, no one has ever thought کہ they start their career as a politician. سب سے پہلے تو میں آپ کو اس پہ مبارکباد دیتا ہوں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ آپ نے لبرل کو کیوں چوز کیا؟ کیونکہ I believe کہ میری values more aligned with the Liberal Party.
I've always supported the Liberals. I believe in their vision. I see the party leaders working really hard to build up the party. So I just believe in the party in general. I think मेरी values align करती हैं उस party की vision के साथ, and I'm a better suited candidate or fit for those policies. थैंक यू वेरी मच. इसी नोट के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कमर्शियल ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम वापस आएंगे. स्टे ट्यून टू Z9 डिजिटल टीवी. एक छोटी सी तकरीब में शिरकत भी आपके प्यारों को कोविड-19 की जानलेवा बीमारी का शिकार बना सकती है. जब तक सबको वैक्सीन नहीं लग जाती, अपने घरों में रहें और जिंदगियां बचाएं. Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. The immigration lawyers at Alam Law Chambers have successfully united thousands of families with their loved ones in Canada by being willing to challenge and fight the decisions of government agencies. Reliable and affordable Alam Law. वेलकम बैक नाजरीन. हम वापस आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ. इलेक्शन 20 प्रोविंशियल इलेक्शन 2022. क्या वजह है कि हम इसकी बात कर रहे हैं, क्या वजह है कि हम इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं, इतने हम यंग. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सुमेरा मलिक जैसी यंग, जिन्होंने अभी अपनी बैचलर्स ऑफ साइंस कंप्लीट किया, BBA कंप्लीट किया, और ये पॉलिटिकल उसमें दाखिल हो रही है. ठीक है, ऐसे कैंडिडेट्स की हमें ज़रूरत है. हमारी कम्युनिटी को ऐसे एनर्जेटिक, ऐसे लोगों को जाके जो है प्रोविंशियल असेंबलीज में, फेडरल असेंबलीज में जाके हमारी आवाज़, कम्युनिटी की आवाज़, ये लोग, इनके पास, जैसे मजहर शफीक साहब ने कहा कि टाइम भी बहुत है गुरु होने के लिए, लीडरशिप, इनके पास यहाँ की सारे वो एजेस हासिल हैं जो इमिग्रेंट्स आए हैं एक मिड करियर में, मिड एज में, उन पे इनको बहुत एज हासिल है. ये हमारा सरमाया है, हमारी कम्युनिटी के ये लोग. तो एक तो मैं ये वजह है कि हम ये प्रोग्राम करें. दूसरी बात ये कि पाकिस्तानी कैनेडियन जो लीडर्स हैं, मजहर शफीक जैसे और सदफ इब्राहिम साहबा जैसे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और जो कम्युनिटी के लोग हमारी खिदमत कर रहे हैं, और किसी ना किसी तरह से हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली एजुकेट करें, कम्युनिकेट करें. तो ये गुफ्तगू का आज की महफिल सजाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है. वापस चलते हैं सदफ इब्राहिम साहबा की तरफ. ऑटवा से आप हैं, तो ये बताइए कि ऑटवा में तो पाकिस्तानी कैनेडियन कम्युनिटी निस्बतन कम है, कैपिटल सिटी है, तो वहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट प्रोविंशियल या हमारी लीडरशिप, यानी हमारी पाकिस्तानी कैनेडियन कम्युनिटी के कोई लीडर हैं जो अभी अगले इलेक्शन में ऑटवा से हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं? जी, अभी तक तो नहीं है. पाकिस्तानी तो कोई अभी तक नहीं है. डिफरेंट एक्चुअली मैं साउथ एशियन की भी बात करूंगी तो वो भी अभी तक क्योंकि अभी ये तो प्रोसेस चल रहा है, राइट. अभी तो नहीं, लेकिन अभी तक कोई सामने ऐसे नहीं आया है. लेकिन अभी तो बहुत टाइम है. तो हर राइडिंग के लाइक अलग अलग है कि कब उनको नॉमिनेशन करनी है, पार्टी को कब नहीं करनी है. तो वी स्टिल हैव टाइम. तो अच्छा, मैं क्योंकि ऐसी प्रोमिनेंट किसी की पर्सनालिटी नहीं है जो कि वहां से चले. ठीक है, मैं एक जनरल सवाल किया था. मगर साहब आपकी तरफ मैं वापस आता हूं. जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल सही आवाज आ रही है. मैं कुछ सवाल करना, मैं कुछ पूछना भी चाहूंगी. मैं सुमेरा से ही कहना चाहूंगी. सुमेरा, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, जैसे आप लाइक आपको यूथ पूरा जो है आप रिप्रेजेंट कर रही हो यूथ को,
تو یوتھ کے حوالے سے آپ کیا کہو گی؟ والنٹیئر آپ نے بہت ینگ ایج میں شروع کر دیا تھا، اور والنٹیئر کا جو جذبہ ہے، جو کانسیپٹ ہے، وہ ہمارے بچوں میں ہے، اسپیشلی جب ہم مطلب جو بھی ہم لوگ جو وہاں سے آئے ہیں، جو ہمارے بچے یہاں پہ ہیں سب، کیونکہ جو ہماری جنریشن ہے وہ پھر بھی میں کہوں گی کہ ابھی بھی اس میں والنٹیئر کرتے ہیں لوگ، اتنا زیادہ کانسیپٹ پھر بھی والنٹیئر کا نہیں ہے، رائٹ؟ یہی ہوتا ہے کہ جا رہے ہیں تو کیا پیسے ملیں گے؟ نہیں ملیں گے، تو ابھی بھی اس میں ٹائم لگتا ہے ہم لوگوں کو. لیکن جو یوتھ ہے ڈیفینیٹلی ماشاء اللہ، کیونکہ اسکولوں میں سب سمیرا جیسے کر رہی ہیں، آپ کیا میسج دینا چاہو گی یوتھ کو کہ جیسے اگر کوئی آنا چاہے، پالیٹکس جوائن کرنا چاہے، تو کس ایج سے شروع کرے؟ کچھ گائیڈ کرنا چاہو گی آپ، بتانا چاہو گی، میسج دینا چاہو گی یوتھ کو کوئی؟ Thank you for your question. I believe کہ میں جیسے آگے آئی تھی کیونکہ مجھے بلیو تھا کہ یوتھ ریپرزنٹیشن بہت ضروری ہے. جیسے ہم مائنورٹیز کو لے کے آتے ہیں، ہم ڈفرینٹ کمیونٹیز کو آگے لے کے آتے ہیں کہ ان کی بھی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. ویسے مجھے بلیو تھا کہ جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، افورڈیبل ہاؤسنگ کی بات کرتے ہیں، تو جب ڈیسیجن میکرز ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو ہماری representation ہوتی ہے وہاں پہ to speak up, that understand based on their experiences. Definitely. جی so I think اگر youth understands کہ ہمارا وہاں ہونا کیوں ضروری ہے, they'll be more inclined to step up and do it. Volunteer, I think اگر آپ اپنے آپ کو یہ بولیں کہ volunteering is giving back to the community, it's a form of care to the community. اور آپ کو اس میں سے self fulfillment ملتی ہے, happiness ملتی ہے, then you're more inclined to do it. And that's how I look at this job as well. It's like being a candidate. میرے لیے, you know, politics is very, maybe not in the traditional sense. میرے لیے politics یہ ہے کہ میں جب لوگوں سے بات کرتی ہوں, میں ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ what's bothering you and how can we change things, how can we make things better. So in terms of youth, I can say that I would ask them not to give up, because I think بہت easy ہوتا ہے جب youth آگے آنا چاہے تو کبھی لوگ ڈسکریجنگ بھی ہوتے ہیں کہ آپ کی ابھی ایج نہیں ہے شاید. تو دس از اے جنرل میسج آئی تھنک ہماری کمیونٹی کے لیے بھی کہ اگر کوئی آگے آنا چاہے, دے وانٹ ٹو سرو ان گورنمنٹ آفس, وائی ناٹ give them the opportunity. ایج تو جسٹن ٹروڈو کی بھی نہیں تھی, وہ بھی ارلی 40s میں تھے جب وہ فرسٹ ٹائم اور ایز اے میوزک ٹیچر سے وہ پولیٹیکل کریئر میں آئے, لیکن دیکھیں آج وہ سیکنڈ ٹرم پہ ہیں. میں مظہر صاحب سے ایک سوال کروں گا. سر, پروگریسو کی 76 سیٹس ہیں, این ڈی پی کی 40 سیٹس ہیں, لبرل ابھی 7 سیٹس, گرین 1. تو آپ نہیں سمجھتے کہ این ڈی پی کا اسپیکٹرم اونٹیریو میں تھوڑا پھیلتا جائے؟ میں کوشش کر رہا تھا کہ کوئی این ڈی پی کے مجھے ریپرزینٹیٹیو مل جائے اس پروگرام میں تو اچھا رہتا, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا این ڈی پی آپ لوگوں کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے اگلے سال؟ طاہر بھائی, تھینک یو. آئی تھنک اٹس اے گریٹ کویسچن. واٹ آئی کین ٹیل یو کہ این ڈی پی انفارچونیٹلی جو ایکسپیکٹیشن تھی لوگوں کی این ڈی پی سے ایز اے آفیشیل اپوزیشن, وہ اپنا کام نہیں صحیح طرح سے کر پائے. اور ان کی جو لیڈر ہیں اینڈریا ہاورڈ, سنس 2009 سے لے کے ابھی دیکھیں کتنے سال, 11 سال 12 سال ہو گئے ہیں, شی از دا لیڈر فار این ڈی پی. اور اس پورے پچھلے 2018 سے لے کے ابھی تک اگر این ڈی پی کی کارکردگی کو آپ دیکھ لیں تو کوئی ایسا انہوں نے کوئی ایسی چیز ہوئی نہیں ہے. ان کا گراف جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے. ابھی جو ریسنٹ پولز آئے ہیں, پتہ نہیں آپ نے دیکھے یا نہیں, اس میں جو ریسنٹ پولز ہیں اس میں لبرلز 33% پہ ہیں, کنزرویٹو 29% پہ ہیں, اور این ڈی پی از آن 27%. دیٹس اے ریسنٹ پول, آئی ایم ٹیلنگ یو. تو اس میں یہ ہے کہ ایون ان کے اندر جو این ڈی پی کے کوکس کے اندر جو ہے وہ بڑی بے چینی پائی جا رہی ہے اس چیز کو لے کے کہ ابھی کیوں ان کا جو این ڈی پی کا جو ہے وہ گراف نیچے کیوں جا رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک انرجی, ایک مومنٹم اسٹیون ڈیل ڈوکا کے لیڈر بننے سے ابھی جو آیا ہے, اور جس انرجی کے ساتھ کام ہو رہا ہے, اور جس طریقے سے ویژن ایک لے کے آیا ہے ہمارا لیڈر کہ 30 under 30, 50% وومین, اور پھر پیپل آف کلر کے 50%, مطلب یہ ایک بڑی بات ہے کہ وہ ایک اس طرح کے ویژن کے ساتھ آگے بڑھے ہیں جس میں یوتھ بھی ہے, جس میں وومن بھی ہے, جس میں جینڈر ایکویلٹی بھی ہے, جس میں پیپل آف کلر بھی ہیں, جس میں ہر طرح کا ایک مکس, جس کو کہیں آپ کہ look really کہ it's a representation of Canada. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انرجی اور یہ جو مومنٹم جو ابھی شروع ہوا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایئر تک you will see کہ we will be inshallah on the top in the polls.
جی اسی پوائنٹ پہ صدف آپ کیا اپنا انپٹ دیں گی پلیز؟ این ڈی پی آپ کے یہاں ہے این ڈی پی کی پریزنس آٹوا میں یا؟ جی نہیں ہے، اتنی زیادہ نہیں اسٹرانگ ہے. مینلی تو میں یہ کہوں گی لبرل اور آپ کے یہ کنزرویٹو بھی ہیں، این ڈی پی کے بھی کھڑے ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں جو لبرل پھر بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں، رائٹ. جو آپ کے یہ پی سی جو کنزرویٹو ہے، جو یہ ووٹر ہے نا، وہ تو کچھ بھی ہو اچھا ہو برا وہ ان کو ہی ووٹ دیتے ہیں، رائٹ. جو میں نے دیکھا ہے، جو ہمارے یہاں ہوا ہے. جی ہاں. اور لبرل والے جو ہے ڈپینڈ بہت ڈیفینیٹلی آپ کی پارٹی پہ سوئچ ہوتا ہے، پارٹی پہ، پالیسیز پہ، ہر چیز پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کینڈیڈیٹ پہ بھی بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے، ان پہ بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو سوئچ ہوتے ہوئے صرف آپ کے جو کون ریپرزینٹ کر رہا ہے، آپ کا کینڈیڈیٹ کون ہے، رائٹ. تو یہ میں اپنے دونوں مظہر بھائی تو ماشاءاللہ ان کو میں کیا بولوں گی، تو ماشاءاللہ ویسے ان کو سب کچھ پتا ہے. لیکن میں سمیرا کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جب آپ ابھی یہ حالات تھوڑے بہتر ہوں گے I'm sure کووڈ کے، تو آپ لائک جو اس میں مین چیز ہے نا، وہ آپ کو کنیکٹ ہونا ہے لوگوں کے ساتھ. آپ کا ریلیشن شپ آپ کی رائڈنگ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، آئی تھنک از اے مین کی جو آپ کو لے کے جائے گی آگے. اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر ووٹر اور بہت کسی بھی چیز کو نا بہت فار گرانٹیڈ نہ لو کہ یہ ہے لبرل ہے تو یہی رہے گا. ایسے لوگ چینج ہوتے ہیں، ووٹ آپ کے ایسے ہوتے ہیں. اور الیکشن میں تو یہ ہوتا ہے مظہر بھائی، آپ کو ہی پتہ ہے کہ آخر ٹائم پہ کچھ کیا ہو جائے، یو نیور نو، رائٹ. سو میں تو ہمارے طرف جو ہے آٹوا میں ڈیفینیٹلی موسٹلی لبرل کی حکومت ہے. ٹھیک ہے، وہ میجورٹی میں نہیں ہے، لیکن این ڈی پی بھی ہے، لیکن اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. تو یہی ہے کہ بہت زیادہ جو ہے میں بار بار سمیرا کی طرف آتی ہوں کیونکہ ان کو میں سمجھتی ہوں کہ فوکس کر رہے ہیں. نہیں، مظہر بھائی کا تو یہ ہے نا کہ مظہر بھائی کا تو یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے کچھ، کیونکہ یہ آلریڈی اتنے ٹائم سے ماشاءاللہ یہ ہیں. تو ان کو تو میں کیا ایڈوائس کچھ دوں گی، لیکن میں یہی کہوں گی کہ مین چیز یہ ہے کہ آپ کا کنیکشن پبلک کے ساتھ، جو کہ بہت ایک مین امپورٹنٹ چیز ہے، بہت زیادہ چیز ہے. اور جتنا آپ ہمبل ہوں گے، جتنا آپ ان کی چیزیں سنیں گے، ان سے کنیکٹ ہوں گے، اتنا جو ہے آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. اور اگر کوئی کسی اور پارٹی کا بھی، تب بھی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں ووٹر کو، رائٹ. تو اسی پوائنٹ پہ سمیرا میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ کیسے رسپونڈ کرنا چاہیں گی صدف صاحبہ کی اس بات پہ، how you are connecting with the people or like how you doing while یہ الیکشن کمپین آپ کی جو ہو رہی ہے اس میں اس کمپوننٹ کو آپ کیسے کور کر رہی ہیں؟ نہیں، she's absolutely correct. Voter contact is very important. ہمیں connections بنانے چاہیے. As a candidate, I have to build the connections with people. Doesn't matter what community they're from, as long as they're in Mississauga Center. I have to build connections. COVID کی وجہ سے obviously in-person contact is not possible. وہ safe بھی نہیں ہے. تو social media is a big thing. ہم social media کو I'm planning to use. جی. That's fantastic. جی مظہر صاحب، میں پھر آؤں گا اسکاربرو کی طرف، الیکشن کی طرف. تو آپ لوگوں کی جو لبرل کی اپروچ، جیسے آپ نے کہا کہ بھائی جو آپ کے نئے لیڈر ہیں انہوں نے ڈفرینٹ رکھی ہے اپروچ، تو آپ کے اپنی رائڈنگ سے جو دوسری پارٹیز ہیں ان کو آپ کیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے اپوننٹ کو بھی واچ کرنا چاہیے، تو آپ ان کی پرفارمنس لبرل کی اور این ڈی پی کی اپنی رائڈنگ میں کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی مطلب کتنی پاورفل کمپین چل رہی ہے کمپین؟ دیکھیں، جو ایگزسٹنگ ایم پی پی ہیں شی بلانگس ٹو کنزرویٹو پارٹی. جہاں تک این ڈی پی کا تعلق ہے، این ڈی پی ڈونٹ ہیو اے کینڈیڈیٹ یٹ، اور ان کی پریزنس اتنی کوئی نظر نہیں آ رہی. لیکن یہ ہے کہ میرا مقابلہ جو ہے وہ کنزرویٹو پارٹی کے ساتھ ہے. این ڈی پی کا جو ہے وہ کبھی بھی اس رائڈنگ سے آج تک سکسیسفل نہیں رہی. ویسے بھی اگر آپ اوور آل انٹیریو کی 200 سال کی ہسٹری دیکھیں تو صرف 90 to 95 این ڈی پی کی ایک گورنمنٹ بنی تھی. اس کے علاوہ ان کی کبھی بھی این ڈی پی کی گورنمنٹ انٹیریو میں تو نہیں آئی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کو فار گرانٹیڈ لینا ہے. وی ہیو ٹو ورک ہارڈ اینڈ وی نیڈ ٹو میک شیور. آئی ٹوٹلی ایگری وٹ صدف سیڈ کہ وی نیڈ ٹو میک شیور کہ وی آر ویل کنیکٹڈ ود پیپل. اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ، جیسے سمیرا نے بھی کہا کہ ریگارڈلیس، ہمیں تو یہ ہے کہ جو بھی ووٹر ہے ہماری رائڈنگ کا، وی نیڈ ٹو میک شیور کہ وی ریچ آؤٹ ٹو دا ووٹر. اور ہر طریقے کے ساتھ سوشل میڈیا سے جب کووڈ کا سلسلہ ختم ہوگا تو انشاءاللہ فزیکلی ڈور ٹو ڈور جا کے بھی، اور ابھی بائی فون کینوس کے ذریعے سے بھی، تو ہر میڈیم ہم نے یوز کرنا ہے. میک شیور کرنا ہے کہ ہماری آواز وہاں تک پہنچے، ہم ان کے ایشوز کو سمجھ سکیں اور وہ ہماری بات کو سمجھیں
اور ہمارا یہی کام ہے کہ الیکشن تک میک شور کرنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ انگیج رہیں, ان کے ایشوز کو سمجھیں اور ان کو کنونس کریں. سر یہ ایک سوال میں آپ مظہر شفیق صاحب آپ سے بھی, صدف ابراہیم صاحبہ آپ سے بھی کروں گا. آپ لوگ سینئر ممبر ہیں کمیونٹی کے اور آپ لوگ کافی عرصے سے کمیونٹی میں انوالو بھی ہیں, موو کرتے ہیں. ہماری کمیونٹی میں یونٹی کا جو ہماری ایک تو اتنی چھوٹی سی تو کمیونٹی ہے, شاید 1.5 لاکھ کے قریب پاکستانی کینیڈین ہوں گے اونٹیریو میں. ہم لوگ یونائٹڈ کیوں نہیں رہتے؟ مطلب پولیٹیکلی سوشلی ہم کسی ایک جگہ ایک جھنڈے کی طرح کیوں نہیں؟ سر دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اس پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں کہ اب ہم ایک پارٹی میں سارے کیوں نہیں ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ میرے لیے یہ کوئی ایشو نہیں ہے. میرے لیے ایشو یہ ہے کہ ایز لانگ ایز کہ پاکستانی کمیونٹی از انگیجڈ ان دا پولیٹیکل پروسیس ریگارڈ لیس کہ آپ این ڈی پی میں ہیں یا کنزرویٹو میں ہیں یا لبرل میں. اگر وہ لبرل میں ہیں آئی ایم ویری ہیپی, لیکن اس سے ہٹ کے اگر وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ ان کی ویلیوز الائن کرتی ہیں کسی اور پارٹی کے ساتھ, یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس پارٹی کی جو پالیسیز ہیں وہ ان کے لیے بہتر سمجھتے ہیں, تو دے ہیو اے رائٹ ٹو جوائن دیٹ پارٹی. ہمیں یہ میک شور پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ اپنی کمیونٹی کے اندر اویئرنیس لے کے آنا کہ اس پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنے ریگارڈ لیس. کوئی بھی پارٹی جوائن کریں, باہر نکلیں, میک شور کریں, والنٹیئر کریں, پارٹیز کو جوائن کریں اور اس کا حصہ بنے. جہاں تک بات آئی کہ یونٹی کی, تو آنیسٹلی میں اس میں کوئی کرائسس نہیں دیکھتا. ہم comparatively we are a new community in Canada. ہم جب comparison اگر دوسری communities کے ساتھ کریں تو there are communities who are here for very long time. But I think یہ جو process ابھی شروع ہے, یقین کریں 10 سال پہلے جو تھا نا, I did not see many people from our community, but ابھی جو ہے بہت awareness آئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک filtration process ہے. اس process کے ذریعے سے ہم اچھی لیڈرشپ جو ہے ہمیں ملے گی, اور کمپٹیٹیو ہونا اور کمپٹیشن ہونا بہت اچھی بات ہے. سو دیکھیے, جو نیو امیگرینٹس 2020 میں جیسے جو آ نہ سکے پاکستان سے بھی, ساری دنیا سے 3 لاکھ کے قریب امیگرینٹس آتے ہیں, پاکستان سے 50-60,000 ایگزیکٹ نمبر میرے پاس ابھی نہیں ہے. تو ان کے لیے پروونشل گورنمنٹ یا پروونشل لیول پہ آپ کی اگر گورنمنٹ آتی ہے تو مطلب ہم سارے امیگرینٹس جو جس دنیا میں جہاں سے بھی آتے ہیں ان کے ایک سیپریٹ اسپیسیفک ایشوز ہوتے ہیں, ان کے کریڈینشیل کے ریکگنیشن کا ایشو ہوتا ہے, ایکسپیرینس ریکگنیشن, سیٹلمنٹ کے ایشو ہوتے ہیں. فیڈرل لیول پہ وہ چیزیں کور ہو رہی ہیں. کیا پروونشل لیول پہ بھی گورنمنٹ کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے, کوئی منسٹری ہے جو اس کو لک آفٹر کرتی ہے؟ پلیز. جی, ہمارا پروونشل لیول پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ پروونشل نامنیز پروگرام ہوتے ہیں جو ہر پروونس کے جو ان کو ضرورت ہوتی ہے کچھ پروفیشن کی, وہ ایک سیپریٹ پروگرام ہوتا ہے, اس کو پروونشل نامنیز پروگرام کہتے ہیں. تو انٹیریو میں بھی یہ پروگرام جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے, اور اس کے ذریعے سے جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو یہاں پہ لایا جاتا ہے. انفارچونیٹلی آئی ایگری کہ کووڈ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں بیک لاگ ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ آئی ہوپ کہ ابھی آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ جو ہی کووڈ سے باہر آتے ہیں تو there will be some kind of strategy. I think federal might be thinking about it. ابھی انہوں نے فیڈرل کا میں صرف آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو پیرنٹ اسپانسرشپ تھا وہ اس سال جو تھا وہ 20,000 تھا, تو 10,000 پیرنٹس آئے, تو اگلے سال انہوں نے تو اس کو 30,000 کر دیا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے. پروگرام کے ہمیں ختم کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ کوئی میسج, کوئی ایسا پیغام اپنی کمیونٹی کو ہم لوگوں کو دینا چاہیں اس موقع پر اس پروگرام کے حوالے سے, تو پلیز گو ہیڈ. جی طاہر بھائی, سب سے پہلے اگین لاسٹ میں آپ لوگوں کا, علی بھائی کا, طاہر بھائی آپ کا, Z9 TV کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ جو ہیں ہمیں یہ موقع مہیا کرتے ہیں, اپرچونٹی دیتے ہیں, اور کمیونٹی کے لیے آپ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس لے کے آ رہے ہیں. اور یہی آپ لوگوں کی اویئرنیس اور ایجوکیشن کی وجہ سے یہ جو موبلائزیشن ہو رہی ہے, یہ جو اویئرنیس آ رہی ہے, یہ آپ لوگوں کا کریڈٹ میں اس کو آپ پاکستانی میڈیا کو ضرور دوں گا. اور میرا پیغام اینڈ پہ یہی ہوگا اپنے سب پاکستانی کینیڈینس کو کہ ہم یہاں پہ کینیڈا میں آئے ہیں, یہ اب ہمارا ہوم کنٹری ہے, اور ہم نے یہیں پہ رہنا ہے, ہمارے بچوں نے یہیں پہ پڑھنا ہے, یہیں پہ جابس کرنی ہے, اور یہیں پہ ان کا فیوچر ہے. تو آپ نے اس کنٹری کے اندر میک شور کرنا ہے کہ آپ اس کا پارٹ اینڈ پارسل کیسے بنے, پولیٹیکل سسٹم کا حصہ کیسے بنے, یہاں پہ رہ کے کس طریقے سے آپ اس سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہاں, اگر اچھے کینڈیڈیٹس ہیں, یوتھ ہے, ان کو انکریج کریں, ان کو ہمیں لے کے آگے آنا ہے. ان کو ایز اے پاکستانی نہیں, ہمیں ایز اے کینیڈین ہمیں میک شور کرنا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے جا کے ریپرزینٹ کریں. بڑی اچھی بات ہے کہ وہ کینیڈینز آف پاکستانی اوریجن ہیں,
but they have to work for everyone. اور میرا یہی پیغام ہے جی کہ سب میک شیور کریں کہ اب اگلا الیکشن آنے والا ہے, اس میں جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بھرپور سپورٹ کریں اور میک شیور کریں کہ آپ کی وائس وہاں پہ وہ ریز کریں اور ان کو جو ہے ان کی بھرپور جو ہے سپورٹ ہر طریقے کے ساتھ کریں. تھینک یو ویری مچ مدر صاحب. سمیرہ ملک صاحبہ, آپ کچھ پروگرام کے اختتام میں کوئی خاص میسج, کوئی کامنٹ, کوئی ریکمنڈیشن, کوئی سجیشن کچھ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں گی تو پلیز گو اہیڈ. میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آئی نو دا پینڈیمک ہیز بین ریئلی ٹف, بہت مشکل رہا ہے بہت لوگوں کے لیے, پورا سال گزر چکا ہے اینڈ وی آر کائنڈ آف اسٹل بیٹلنگ اٹ. میں بس یہ کہوں گی کہ آئی ہوپ ایوری ون اسٹے سیف, آپ وہی پروٹوکول فالو کریں, پلیز مینٹین یور ڈسٹینس اینڈ ویئر یور ماسک اینڈ اسٹے سیف. اینڈ اگر آپ کو ویکسینیشن کا اپرچونیٹی ملے پلیز گیٹ ویکسینیٹڈ اینڈ وی ول گیٹ تھرو دس ٹوگیدر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو مدر صاحب, بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا. انشاءاللہ ہم کسی اور پروگرام میں آپ کو کنیکٹ کریں گے. اللہ حافظ. جی ناظرین, ایک بہت ہی مختصر سا پروگرام, ہم نے بہت امپیکٹفل پروگرام لے کے آئے ہیں آج ہم, جس میں ہم نے ایک بہت کوئکلی ایک ریویو سمری دیکھی جو ہمارے جون 22 کے کینیڈا کے جو لارجسٹ پروونس ہے اونٹیریو, اس میں پروونشل الیکشن ہو رہے ہیں. اس الیکشن کی سب سے امپورٹنٹ بات, جیسے ہمارے لیڈرز نے بتایا, کہ ہماری کمیونٹی نئی ہے, ایوریج ہو گیا سمجھیں 20-25 ایئرس اولڈ ہے پاکستانی کینیڈین کمیونٹی. تو اب وہ ٹائم ہے کہ امیگرینٹ آ کے اسٹیبلش ہو جاتا ہے یا اس کے بچے یونیورسٹی سے سمیرہ کی طرح باہر آ چکے ہوتے ہیں, تو پھر وہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب وہ بھی اسٹیبلش ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ اپنی جو ان کی لیڈرشپ اسکلز ہیں اس کو یوز کیا جائے, اس کو کمیونٹی کی سروس کے لیے. اور ایک ایڈوکیسی جو ہوتی ہے رائڈنگ کی, وہ بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. آپ اسمبلیز میں جا کے اور ہاؤس آف کامنس میں جا کے اپنے علاقے کو, اپنے شہر کو, اپنی رائڈنگ کو ریپرزینٹ کریں, ان کے مسائل اور ایشوز کے لیے لڑیں, اور تھوڑا سا پراپر یہ ایک پاورفل ڈیموکریٹک سسٹم ہے, یہاں پہ بات سنی جاتی ہے اور ایگزیکیوشن ہوتا ہے. جو لیڈ, اسی لیے ہماری خواہش, اور ہم لوگ ایکسائٹیڈ اس لیے ہیں کہ پاکستانی ریجن کے لوگ, پاکستانی کینیڈین بہت زیادہ اس بار, آپ کی نالج میں ہوگا میرے خیال میں 7 نامینیٹڈ ہیں جو دے بلانگ ٹو پاکستان, اور پاکستانی اوریجن کے لوگ ہیں جو 6-7 ہیں میری نالج میں پروونشل الیکشن کے لیے. تو یہ بھی ایک ہم لوگ کائنڈ آف سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ چیز سمیرہ, کہ ہمارے اتنے پاکستانی جو ہے لیڈرشپ آ رہی ہے, آپ کی طرح کی ینگ جنریشن بھی ہے, میری طرح کے پرانے ایکسپیرینس لوگ بھی ہیں. تو ہمیں دونوں کو دیکھیے, یہی پوائنٹ, یہی بات کے لیے ہم نے آپ کو یہاں, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. تو اس پہ ہم نے بات کی ایک طرح سے ساری دنیا میں جہاں پاکستانی ہیں, جہاں ہماری آواز سنی اور سمجھی جاتی ہے, وہ لوگ سوشل میڈیا کے تھرو, آپ کو پتہ ہے یوٹیوب فیس بک کے تھرو ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو ان کو ہم ایک طرح سے آپ کو شوکیس کر رہے ہیں, انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کہ ہمارا پیوستہ, وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, تھوڑا مشکل شعر ہو گیا. اس کا میننگ یہ کہ وی ہیو اے لاٹ آف پوٹینشیل, اسپیشلی دی جنریشن لائک یو. تھینک یو ویری مچ سمیرہ ملک فار ٹیکنگ یور ٹائم اینڈ کمنگ ٹو Z9 اسٹوڈیو. تھینک یو ویری مچ ناظرین اس پروگرام کو واچ کرنے کا. انشاءاللہ پھر اگلے کسی زبردست قسم کے ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. طاہر جمال, کینیڈین کا انضمام. اللہ حافظ. آپ کے رشتوں کا خوبصورت آئینہ, جس میں اپنے پن کا احساس ہے, پیارا سا اٹوٹ وشواس ہے, جس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا, جو آپ کے فسانوں کو ہنسی بنائے, بچپن کے خوابوں کو حقیقت بنائے, اور آپ کے سوندر کو چار چاند لگائے. المدینہ جویلرز, وشواس اپنے پن کا.
कामयाबी मिलती है नॉलेज और एक्शन से। रियल एस्टेट में भी मानिए नॉलेजेबल एंड राइट टाइम डिसीजन मेकर्स की बात, जैसे अनीस अहमद फ्रॉम सिटीस्केप रियल एस्टेट ब्रोकरेज। तो कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बाइंग, सेलिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी राब्ता करें अनीस अहमद at 647-686-7352। अनीस अहमद। रियल एस्टेट की दुनिया में एक बाएतमाद और काबिले भरोसा नाम, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल महमूद भुल्लर आपकी बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन पर परफेक्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलवाना है इनका काम। गारंटीड सेटिस्फेक्शन का एक ही नाम, महमूद भुल्लर फ्रॉम रॉयली पेड सिग्नेचर रियलिटी ब्रोकरेज। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल मिलाएं 416-452-0505। हॉर्लिस लॉ लीगल सर्विसेज। हम इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, बिला वजह नौकरी से बर्खास्त करना, मुआहिदों की खिलाफ वर्जी और माजूरी की इंश्योरेंस ना होने पर न सिर्फ आपके साथ हैं बल्कि आपके जायज हकूक भी दिलवाएंगे। इसके अलावा हादसात या एक्सीडेंट की सूरत में आपको बेहतरीन फवायद हासिल करने में भी आपकी मुआवनत फराहम करेंगे। हम सैकड़ों मुतासरीन को इज्जत और वकार जिसके वो मुस्तहिक हैं के साथ जिंदगी गुजारने में मदद कर चुके हैं। तजुर्बाकार और पेशावर माहिर कानून से मुकम्मल एतमाद के साथ तामिल में बात करें। We believe that everyone have the right to live with dignity and respect. हॉर्लिस लॉ लीगल सर्विसेज। मशवरे के लिए 905-848-6726 या 647-405-7774 पर अभी कॉल करें। You can trust Holi's Law. वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक at 416-827-3333। वाजिद मलिक, trusted name in the community. GTA की टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी प्रिंटिंग में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. टॉप क्वालिटी और लोएस्ट प्राइसेस है गारंटीड। हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, विनाइल, मैग्नेट फ्लायर, business card. Your one-stop shop for all science and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. खूबसूरत और दिलकश घर का ख्वाब या बिजनेस के लिए मुनासिब जगह और शॉप्स की तलाश या फिर इन्वेस्टमेंट के जरिए चाहते हैं बेहतरीन मुनाफा। सिर्फ यही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी रेंट पर लेना और देना हुआ आसान। जी हाँ, हम हैं हर वक्त आपकी खिदमत के लिए पेश। रियल एस्टेट की दुनिया का जाना पहचाना नाम जकी अहसन, हर साल टॉप सेल्स के अवार्ड याफ्ता, सेंचुरी 21 का काबिल एतमाद नुमाइंदा। तो अभी कॉल कीजिए 416-879-6537। If you want to buy or sell residential, commercial, investment property, then call Gold Award winner and certified negotiation expert Zach Hassan at 416-879-6537. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477.
shopping? Yes, for my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. रियल स्टेट इनका पैशन है और हर क्लाइंट की सेटिस्फैक्शन इनका अल्टीमेट गोल, यानी सेटिस्फैक्शन गारंटीड। आपके बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन के साथ परफेक्टली मैच्ड प्रॉपर्टी दिलाना है ऑब्जेक्टिव इनका। ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल स्टेट प्रोफेशनल अफजल पराचा फ्रॉम रीमैक्स रियल स्टेट सेंटर ब्रोकरेज, यानी घर खरीदिए या बेचिए इत्मीनान के साथ विद अफजल पराचा। कॉल नाउ एट 647-890-4205 और विजिट afzalparacha.ca। कामयाबी मिलती है नॉलेज और एक्शन से एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। इसीलिए मिलिए रियल स्टेट में कामयाबी की जमानत आमिर रियाज के साथ, एक्सपीरियंस्ड, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल स्टेट एक्सपर्ट, जिनके साथ अब प्रॉपर्टी लिस्ट कीजिए सिर्फ 1% कमीशन पर। सो बाय, सेल और इन्वेस्ट विद आमिर रियाज। कॉल नाउ एट 416-319-2637। सफर बेलौस मोहब्बत का हो, कीमती किसी लम्हे में शिरकत का हो, या सोनी धरती से रग़बत का हो, सफर दिल में बसी अकीदत का हो, उस मुनव्वर ज़मीं की ज़ियारत का हो, या मुअज़्ज़म उस मट्टी पे इबादत का हो। किंग ट्रैवल सफर से जुड़े आपके सभी जज्बात की कदर करता है, तभी तो आपके हर सफर को इस कदर आसान रखता है कि तवील से तवील सफर का भी हर लम्हा खुद मंजिल का निशान लगता है। King Travel. For further information, call 1-800-844-5464. Canadian Ultrasound Institute has been training candidates for Ontario licensing in sonography since 2014. We provide preparation and training for general ultrasound, abdomen, obstetrics, gynecology, cardiac ultrasound known as echocardiography, and vascular technology. We also assist our students step by step for Ontario licensing applications and Sonography Canada exam preparation. If you are interested in becoming a licensed sonographer in Ontario and Canada, we welcome you to the Canadian Ultrasound Institute. If you know foreign medical professionals coming to Canada soon, we can assist them from now on to prepare for Ontario licensing. We have trained over 400 foreign-trained medical professionals who are successfully working in Ontario and Canada. We are private career college in Mississauga and now offer approved medical office administration diploma by Ministry of Colleges and Training. The Medical Office Administration Diploma is 6 months on campus. Due to COVID, online virtual classes is option. Included in the diploma is 1 month placement in medical clinic as internship. We provide job-ready skills and career management strategies for all our students. Please email us at canadianultrasound@gmail.com.
or call us directly 905-507-4756 and add us on Facebook group Canadian Ultrasound GTA.